الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آئیے سب سے پہلے سب سے غربت میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا ماں باپ، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا ایک ایسی خوبصورت سرائے ہے، اس میں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، موت و حیات کا سلسلہ پورے تسلسل سے جاری ہے، ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ آئے اور اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، مگر اس جہان رنگ و بو کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج اگر کسی دیوار سے ایک اینٹ نکال دی جائے تو وہ جگہ خالی نظر آتی ہے، مگر کروڑوں انسانوں کے جام فنا پی جانے کے باوجود اس جہان فانی کی رنگینی جو کہ تو نظر آ رہی ہے۔ کئی زلزلے آئے، طوفانوں سیلابوں نے تباہ کاریاں کیے، بیماریاں پھیلی، سینکڑوں جنگیں ہوئی، بارہا کشت و خون نے موت کے بازار کو گرم کیا، مگر اس بزم ہستی کی محفل اس طرح لگی ہوئی ہے۔ ہزار شمعیں بخشتن و انجمن باقی است، اس جہان کو بنانے والے خالق و مالک نے اعلان فرما رکھا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب اس باب ہستی میں ایسی خزاں آئے گی کہ اس کی رہائیاں ختم ہو جائے گی، مجلس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، آسمان و زمین ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ پھر خلاق دو جہاں اللہ جل وجل کریم اپنی صفت خلق اور سزا و جزا کا منظر دکھانے کے لیے ایک نئی زمین اور نیا آسمان پیدا فرمائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائیں گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اسے قابو رکھنے والے خدا کے حضور نکل آئیں گے۔ قرآن حکیم میں اس دن کو روز قیامت کہا گیا ہے، اس دن کی ہولناکیوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب زمین خوب ہلائی جائے گی اور وہ اپنا بوجھ نکالے گی، پھر انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنی حالت بیان کرے گی اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب ستارے جھڑ پڑیں گے، جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، جب کپڑے اکھڑے جائیں گے، پھر انسان جان جائے گا جو اس نے آگے کے لیے بھیجا تھا۔ ساری کائنات کا خالق و مالک اپنی جملہ مخلوق کو ایک میدان میں جمع فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، جس دن ہم ہر قوم سے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے
اسی کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورج کی تپش کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا، صرف اور صرف ہم گناہ گاروں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات اقدس ہوگی جو اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے نجات دلائیں گے۔